جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف مکیہ، اس سورت کے 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے سوائے 5 آیتوں کے۔ وہ 5 آیتیں کون سی ہیں؟ جن میں سے پہلی آیت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور جو ہے کہ اس سورت کی جو آیات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی، اور اس سورت کے جو کلمات ہیں وہ 3325 کلمے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ اعراف جو ہے اس کے بارے میں مختصر میں نے آپ کو تعارف کر دیا۔ اب ذرا اس کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی طرف ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے نا کیا ہے کہ الف لام میم صاد، اس کا معنی تو جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک راز ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب انزل الیک، اب یہاں پر یہ کتاب ہے، یہ نکرہ آیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ قاعدہ لکھایا تھا، آپ نے جو ہے قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر صیغہ واحد مذکر غائب ہو، واحد مذکر غائب ہو اور اس سے پہلے نکرہ آ جائے، تو وہ جو نکرہ ہے وہ اس جملے فعلیے کی موصوف بنتا ہے، اور جملہ فعلیہ جو اس کی صفت بنتا ہے۔ یعنی کتاب جو ہے یہ موصوف ہے، انزل الیک جو ہے یہ اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت بنے گی موصوف کی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کتاب ہمیشہ آپ یاد رکھیں، یہ میں نے ایک قاعدہ لکھایا تھا، شاید ہفتے والے دن آپ میں سے کسی نے کلاس اٹینڈ کی تھی یا کسی نے نہیں کی تھی، تو اس میں آپ یہ قاعدہ لکھ لیں کہ اگر نکرہ کے بعد جملہ خبریہ آ جائے، یہ حالانکہ یہ حمید میں بھی لکھا ہوا ہے، میں آپ کو وہیں نشاندہی کر دوں گا۔ یہاں پر جو ہے کہ تھوڑا ہمارا ٹائم پھر ہو جائے گا، تھوڑا اسپینڈ ہو جائے گا، تھوڑا ختم ہوگا، تو اس وجہ سے ضائع تو نہیں ہوگا الحمدللہ۔ میں نہیں کہتا کہ اس معاملے میں ٹائم ضائع ہوگا، نہیں، اللہ معافی دے، کیونکہ یہ دین کی باتیں ہیں، دین کی جتنی باتیں ہم سیکھیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ میں ٹائم ضائع کی بات کبھی نہیں کرتا کہ بھئی اس میں ہمارا ٹائم ضائع ہو، ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے جو ہے نا فائدہ ہی فائدہ ہے، ٹائم ضائع نہیں ہوتا کبھی بھی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم کو مد نظر رکھا جاتا ہے اس وجہ سے۔ تو اب یعنی کتاب انزل الیک میں جو کتاب ہے یہ موصوف ہے، انزل الیک جو ہے نا کیا ہے کہ یہ صفت ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ تو اب اس کا باب محاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ اے حبیب، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ دیکھو نا، یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کی گئی، ایسی کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تو دیکھو نا، اب یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی، یہ ایسا ویسا، یہ ترجمہ صفت موصوف کا ہوتا ہے۔ تو اے حبیب، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں۔ اب دیکھو یہ لتنذر کا منع کر رہے ہیں، دیکھو نا، یہ لتنذر کا منع کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں، لتنذر بہ کا منع کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یعنی کیا ہے کہ فی صدر کا وغیرہ وغیرہ، اس کے معنی جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر با محاورہ نہیں کیے گئے۔ دیکھو آپ، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں، لتنذر بہ، تاکہ آپ ڈر سنائیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ فی صدر کا ترجمہ کیا گیا ہے، پس آپ کے دل میں، صدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے، یعنی سینہ۔ بس آپ کے دل میں اس کی طرف سے، من ہو مانے اس کی طرف سے، اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ حرج کا معنی یہاں پر تنگی ہے۔ دوبارہ آپ سنیے گا کہ با محاورہ جو ترجمہ ہے بہت آگے پیچھے کیا گیا ہے، اس کو ذرا اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ کتاب ان کا معنی ہوتا ہے ایسی ایسی کتاب کہ جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف تاکہ نہ ہو۔ اب میں اس کا معنی کر رہا ہوں جو یہ جو لفظی معنی ہے، تاکہ آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں، اور یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ تو اب با محاورہ ترجمہ دوبارہ سنیں آپ،
باماولا ترجمہ یوں بنے گا کہ اے حبیب ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، پس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم، اتبع کا مطلب یہ ہے کہ پیروی کرو، ما انزل جو نازل کیا گیا ہے، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء اور پیچھے نہ جاؤ اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس رب کے سوا، لا تتبعوا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی تم دوسروں کی تابعداری نہ کرو، دوسروں کی اطاعت نہ کرو، کس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہ کرو، قلیلا ما تذکرون اور بہت ہی کم جو ہے نا کیا ہے کہ تم میں سے نصیحت ماننے والے ہیں۔ تو اب اس کا میں باب محاورہ ترجمہ کروں گا، تو آپ باب محاورہ ترجمہ ذرا سنیے گا۔ باب محاورہ ترجمہ یوں بنے گا کہ اے لوگو تم اپنے رب کی، تم کیا کرو، تم اپنے رب کی پیروی کرو، تم اپنے رب کی پیروی کرو، یعنی اے لوگو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ۔ من دون ہی اولیاء، یہاں پر اولیاء سے مراد انہوں نے حاکم مراد لیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قلیلا ما تذکرون تم میں بہت ہی کم سمجھتے ہو، تم میں جو ہے نا کیا ہے تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ کم سمجھتے ہیں مطلب کیا ہے کہ یعنی اللہ کے علاوہ یعنی یوں سمجھو کہ آپ 100 ہیں تو 100 میں سے اللہ کی بات ماننے والے بہت تھوڑے ہیں اور باقیوں کی جو ہے نا کیا ہے کہ بات ماننے والے بہت زیادہ ہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا۔ بیاتن، یہ بیاتن جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اس کی بیت کی اصل میں بیاتن یہ بات سے نکلا ہے، بیاتن یہ بات سے نکلا ہے، جس طرح بات یہ افعال ناقصہ ہے نا، افعال ناقصہ کا یہ بات کا معنی ہوتا ہے جیسے یوں کہوں کہ بات زید نائمن، زید نے رات گزاری سوتے ہوئے، یا اگر زید نے جو ہے نا وہ رات گزاری ہو کھڑے ہو کر تو میں یوں کہوں گا بات زید قائمن، یا زید نے اگر سفر کرتے ہوئے رات گزاری تو پھر یوں کہا جائے گا بات زید سافرن۔ تو یہاں پر بیاتن کا معنی کیا ہے کہ رات کے وقت، بیاتن کا معنی کیا بنے گا، رات کے وقت۔ فجاءہا بأسنا بیاتن، یہاں پر یہ جو ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر جو ہے وہ قریہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور قریہ چونکہ مؤنث ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی۔ اب دیکھو قریتن، قریتن یہ نکرہ ہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ اہلکنا یعنی وہ چونکہ وہ ہے متکلم کا ہے تو یہ اس کی صفت نہیں بنے گی، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جب نکرہ ہو اور نکرے کے بعد کیا ہو، صیغہ واحد مذکر غائب ہو، یا واحد مذکر غائب ہو یا واحد مؤنث غائب ہو، کیونکہ یہاں پر واحد مؤنث غائب نہیں ہے تو لہٰذا یہ صفت نہیں بنے گی۔ تو بہرحال معنی کیا بنے گا کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ فجاءہا میں ہا جو ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے قریہ کی طرف، اور ہا میں جو اہلکناہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ بھی لوٹ رہی ہے قریہ کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ فجاءہا تو اس بستی کو ہمارا عذاب آیا، بیاتن رات کے وقت، او ہم قائلون، یہاں پر یہ جو قائلون جو ہے نا، قائلون کا معنی یہ بنتا ہے ویسے کہنے والا، قائلون معنی کہنے والا، قائلون کا کہنے والا، قائلان کہنے والے دو، قائلون کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کہنے والے سب۔ یہاں پر قائلون سے مراد قیلولہ کرنے والے، قائل معنی قیلولہ معنی جو دوپہر کے وقت قیلولہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں پر عذاب دیا تو وہ رات کے وقت ہم نے دیا، یا پھر ان کو ہم نے عذاب دیا کہ دوپہر کے وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا تو جب ان پر کا معنی کیا ہو جائے گا، دیکھو یہاں پر ان پر کس کا معنی ہے، فمانا تو ما معنی جب، کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، آپ جن ہر ایک لفظ پر جو ہے غور کریں گے تب آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھو ان پر ہمارا عذاب تو جو ہے نا باسنا کا معنی ہے، باسنا کا معنی بنتا ہے ہمارا عذاب، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جاءہم، ہم کا معنی ہے ان پر،
ہم کا معنی کیا ہے؟ ان پر. تو اب کیا معنی ہوگا؟ جا کا معنی بنے گا آیا. تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا ہم نے معنی کیا یہاں باسنا سے. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس کا معنی کیا باسنا سے. پہلے معنی کیا فما کا، پھر باسنا کا کیا، پھر ہم کا کیا، پھر جا کا کیا، پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا تو پہلے کر دیا. تو اب دیکھو فمانے تو، از مانے جب، ہمارا عذاب ان پر آیا. دعوا جو ہے نا یہ دعوا یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا یہ دعویٰ کا معنی ہوتا ہے چیخ. ہم مانے ان کی چیخیں. تو اب جب ان کی پکار ہے تو سنو اب معنی کیا بنے گا؟ با محاورہ. تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا. یہاں پر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سوا کس کا معنی ہو رہا ہے. بات تو یہ ہے نا کہ بھئی اس کے سوا کس کا معنی ہو رہا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا تھا کہ بھئی جب اللہ سے پہلے، اللہ سے پہلے اگر تو دیکھو کہ نفی ہے، اگر تو دیکھو کہ نفی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نفی کو ختم کر دو. کس طرح کہ بھئی نفی انٹو نفی پلس، یعنی نفی کو نفی کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ پلس بن جائے گا. نفی انٹو نفی از اکول ٹو پلس. یعنی کیا ہے کہ مائنس انٹو مائنس از اکول ٹو پلس، مائنس انٹو پلس از اکول ٹو مائنس، پلس انٹو مائنس از اکول ٹو مائنس بنتا ہے. بہرحال سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ پلس انٹو پلس بھی از اکول ٹو مائنس پلس بنتا ہے، مائنس انٹو مائنس بھی از اکول ٹو پلس بنتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو یہ ہو نا اللہ، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مائنس انٹو پلس. مائنس کو جب آپ پلس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مائنس بن جائے گا. اور اگر مائنس کو آپ مائنس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ پلس بن جائے گا. یہ تو یہ نا عام قاعدہ ہے، یہ ریاضی کا قاعدہ ہے تقریباً. تو بہرحال اب ہم یہاں پر یہ کیا کریں گے؟ اللہ جو ہے نا اللہ کا معنی ہوتا ہے مگر. تو اب ہم یہ کہ ہم معنی اس کا یوں کریں گے فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا. تو اس کا معنی یہ کریں گے کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا. اس کے سوا یہاں دیکھو کہ کوئی لفظ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کے سوا کوئی لفظ ہے ادھر یہاں پر؟ اس کے سوا جس کا معنی ہو رہا ہے اس کا کوئی لفظ نہیں ہے. لیکن اللہ یہ ہے کہ ہے حضرت اللہ ہے نا اس کے سوا کا مطلب. تو سوا تو ہے لیکن ہو ضمیر نہیں ہے نا، جہاں پر ہو ہے نہیں، وہ نہیں ہے. وہی تو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. وہ تو میں مگر تو آپ کو میں بتا رہا ہوں، مگر تو ہے اس کا ترجمہ. تو اب یہ ہے نا کہ اس کا معنی یوں بنے گا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی. اس کے سوا اور کچھ نہ تھی. دیکھو نہ کچھ نہ تھی کہ کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ کچھ نہ تھی کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کچھ نہ تھی کس کا ترجمہ ہے؟ حضرت یہ جو نا یہ وہاں پہ بھی نفی اور یہاں دونوں کے رول کے حساب سے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے نا. نہیں، جو یہ کچھ نہ تھی یہ جو ہے یہ کون بتائے گا آپ میں سے جو ہے نا کہ اگر آپ کی توجہ ہے تو یہ کچھ نہ تھی جو ہے یہ کس لفظ کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ یہ مجھے بتائیے. یہ تو صاف ہے، بالکل آسان ہے. حسن رضا بھائی، یہ جو کچھ نہ تھی جو ترجمہ ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ ترجمہ فرمایا ہے، یہ کس لفظ کا ترجمہ فرمایا ہے؟ یہ حضرت تو اسی طرح جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ترجمہ کیا نا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے طرف نہیں آئے مگر ایک ہدایت دینے والے رسول. تو یہاں حضرت لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا یہ کس کے لیے ہے. یہ مگر کے لیے ہوا ہے کیا باسونا کا؟ ہاں یہ دیکھو نا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. دیکھو نا ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. کانا کا معنی کیا تھی؟ تھا تھی. کانا کا معنی کیا بنتا ہے؟ جی تھی. کون؟ تو اب دیکھو تھی تھا. جی اب دیکھو مانا ما کان دعواہم، ان کی پکار نہیں تھی. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ یہ جو کچھ نہ تھی نا، یہ کچھ نہ تھی کا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ یہاں پر لے کر آئے، یعنی ان کا بعد میں ترجمہ کیا. پہلے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فا کا کیا، پھر از کا کیا، پھر انہوں نے باسنا کا کیا، پھر جاءہم کا کیا، پھر اللہ کا کیا، پھر اس کے بعد ما کان کا کیا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ جی حضرت. ہاں تو اب ہمارا یوں کریں گے ہم. تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار ان کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں.
یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار پر اپنا عذاب نازل فرمایا تو وہ یہ کہنے لگے کہ بھائی بے شک ہم ہی ظالم تھے اور کوئی ظالم نہیں تھا. اب بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں, کہ جب جو ہے نا ان پر عذاب نہیں آیا تھا تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اپنی اور طرح کی جو ہے نا کیا ہے کہ باتیں کرنے شروع کر دیے تھے انہوں نے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا معنی یوں بنے گا جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں. ٹھیک ہے, اب آیت کا معنی صحیح طرح سمجھ میں آ گیا؟ جی جی حضرت, جی ہاں. بالکل. حضرت میرا ایک کوشچن ہے حضرت, اس میں اوپر اسکرول کریں حضرت, اوپر جائیں. یہ جا حضرت آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے ہم لوگوں نے پرسوں بھی کیا کہ جا رجلوی یدخلوا فی الغرفتی, کہ آیا وہ ایک مرد جو کمرے میں داخل ہوا. تو حضرت آنے کے لیے یہ انسان کے لیے یوز ہوتا ہے یا پھر کسی سامان کے لیے بھی یوز ہوگا؟ جیسے حضرت انگلش کا ہم لے اگر گرامر کا تو وہاں ڈفرینٹ ہو جائے گا. نہیں, یہ مچیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب چاہے وہ عذاب آئے یا کوئی اور چیز آئے, چاہے جاندار ہو یا غیر جاندار ہو. مطلب یہ اسپیسیفک حضرت پرٹیکولر جیسے کوئی چیز آیا اس کے لیے استعمال کریں گے, چاہے وہ انسان ہو یا پھر کوئی سامان ہو, ایسے ہی نا؟ جی. ٹھیک ہے حضرت. ٹھیک ہے جی. اب میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ لام تاکید کا مقصور ہوتا ہے کہ مفتوح ہوتا ہے, کون بتائے گا؟ حضرت لام تاکید ہاں مقصور نہیں, چاہیے کہ جو کا لام ہوتا ہے وہ مقصور ہوتا ہے اور اس کا وہ مفتوح ہوتا ہے. جیسے میں صرف اس بات یہ پوچھ رہا ہوں کہ جی لام تاکید کا مقصور ہوتا ہے کہ مفتوح ہوتا ہے. حسن رضا بھائی آپ نے کافی کلاس اٹینڈ کی ہیں, مفتوح جی حضرت مفتوح ہوتا ہے, ہمیشہ مفتوح ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. مفتوح ہی ہوگا حضرت, نہیں یفعل, جیسے یہ تو. اور لام مقصور کیا ہوتا ہے؟ حضرت وہ جو میں نے کہا نا, جیسے وہ اس کا ترجمہ چاہیے کہ ہوتا ہے نا, اس کا لام مقصور ہوتا ہے. اب میرے ذہن میں وہ آئے ٹرم تو میں بتاؤں نا. بات سنیں, میری بات سنیں کہ یہ جو آپ بتا تو رہی ہیں ٹھیک ہے, لیکن اصل میں اس کا جو جواب بنتا ہے نا وہ یوں بنتا ہے کہ بھئی لام تاکید اور لام امر میں فرق. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ نے آئندہ سے جواب اس طرح دینا ہے کہ لام تاکید اور لام امر میں فرق یہ ہے کہ لام تاکید کا ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. لام امر مکسور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. لام امر, ہاں, یہ نہیں کہنا کہ بھئی لام امر کا معنی چاہیے کہ ہوتا ہے, نہیں, یہ بہت غلط بات ہے. نہیں, میرے ذہن سے اصل میں وہ جو تھا نا وہ چیز تو اب مطلب لام تاکید کا معنی کیا بنتا ہے؟ لام تاکید کا معنی ضرور بنتا ہے نا. ایک ضرور, دو نہیں, ایک ضرور. ایک ضرور. اور دوسرا آگے آیا تاکید کا نون تاکید ثقیلہ. نون تو اب ایک ضرور ہم نے معنی کیا کس کا؟ لا کلام کا, لام تاکید کا. اور دوسرا جو ہم ضرور لائے کس کا لائے؟ وہ اس کے لیے نون تاکید کے لیے. ثقیلہ. بات تو اب کیا معنی بنے گا؟ بس ہم ضرور بالضرور پوچھیں گے. فَلْنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ کا معنی کیا بنے گا؟ پس ہم ضرور بالضرور پوچھیں گے. الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, وہ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ جن کی طرف ہم نے بھیجا, جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے. الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ بھئی یعنی یہ اب معنی یوں بنے گا کہ بے شک ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف یعنی کیا ہے کہ ہمارا, جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے, اور ان سے بھی سوال کریں گے, یعنی اور رسولوں سے بھی یعنی کہ ہم سوال کریں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ, یہاں پر بھی لام تاکید کا آ گیا, نقصن, یہاں پر نون تاکید کا آ گیا. تو اب معنی کیا بنے گا؟ اب معنی یہ بنے گا کہ پس ہم ضرور بیان کریں گے, ضرور بیان کریں گے, علیہم ان پر, بعلم وما کننا غائبین, کہ بھئی ہم تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے. مطلب یہ کہ بیان کریں گے, کہ مطلب یہاں کیا بنا بتا دیں گے. ویسے اس کا لفظی معنی بنتا ہے بیان کریں گے. نقصن کا معنی کیا ہو جائے گا؟ بیان کریں گے, ضرور بیان کریں گے. اور اگر با محاورہ ترجمہ کریں گے تو کیا معنی بنے گا؟ تو ہم ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ,
ایک منٹ یہ پتہ نہیں، ہاں والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، فمن ثقلت موازینہ، تو جن کا پلڑا بھاری ہوں گے، جن کے پلڑے کیا ہوں گے؟ بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے کیا ہوں گے؟ ہلکے ہوں گے، تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ خسارے والے ہیں، فاولئک الذین خسروا، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ جانوں کو خسارے میں ڈالا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب یعنی کیا کہ بنائے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم میں بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہو گئے ہمارے، اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں ذرا مشکوٰۃ شریف کی طرف۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث جو ہے آپ میں سے کس نے کوئی یاد کر کے رکھی ہے؟ کسی کو یاد ہے ایک دو احادیث وغیرہ؟ کوئی ہاتھ اوپر کرے کہ جی میں سناتا ہوں۔ حضرت میں آج کوشش کرتی ہوں، پھر آپ گائیڈ کریے گا۔ ہاں یہ اتنا کوشش کرنے سے جو ہے نا کیا ہے کہ علم آتا ہے۔ جی جی، جو ریکارڈڈ لیسن تھا نا وہ فرائیڈے والا، ہاں مطلب فرائیڈے والا لیسن ہوگا نا، وہاں سے حدیث فرائیڈے ہوگی کو نا؟ کلاس نہیں ہوتا نا اپنا، سوری، تھرسڈے وہ کو ہوتا ہے۔ جمعرات کو، ہاں جی 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 جی۔ جمعرات کو ہمارے کو یہ جو ہے نا تھی میرے خیال میں 600، ہاں آج ہم 71 پڑھیں گے، 671۔ ہاں یہ 671۔ حضرت سہل بن سعد والا جو حدیث تھا اس کے بعد آئی تھنک پڑھنا ہے، آپ نکالے پھر۔ جی پڑھیے۔ جی جی حضرت، وہ آپ اس کو کھولیں، 671 سے پہلے والی حدیث، مطلب 670۔ جی یہاں سے پڑھیے جی، جی جی 669 سے پڑھیے۔ 669، ایک منٹ حضرت، یہ تھوڑا اس کو میں بڑا کروں اس کو؟ نہیں صحیح ہے حضرت، 669 یہ ہاں پڑھنی ہے، 669، اوکے۔ وعن ام سلمہ قالت علمنی رسول اللہ، علمنی یا علمنی ہاں سوری علمنی رسول اللہ، حضرت ام سلمہ سے روایت فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا، ان اقول عند اذان المغرب، جب اذان مغرب دی جائے، اللہم ھذا اقبال لیلک، تو لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک، تو اس طرح سے فرماتی ہے کہ مجھے سکھایا گیا کہ جب اذان مغرب آئے تو یہ اس طرح سے کہنا چاہیے، اللہم، اے میرے رب، اقبال تو بلند ہونے کو کہتے ہیں نا؟ نہیں اقبال کا معنی ہوتا ہے آنا، احادہ اقبال لیلکا، کہ یا یہ اللہ تیری رات کے آنے اور دن کے جانے کے وقت، اصوات دعا تک، یہ دعا پکاری تمہاری طرف، دعا تیرے بلانے والے، تیرے اصوات و دعائے کا یعنی تیرے بلانے والوں کی آوازیں ہیں، ہیں، فغفر لی، تو مجھے ہاں بخش دے۔ ہاں تو مطلب یہ ہے کہ اذان مغرب کے وقت اگر کوئی بندہ یہ واسطہ دے کہ الہ العالمین، یعنی دن کے رات کے آنے اور دن کے جانے، اور یعنی یہ جو تیری آوازیں ہیں، جو تیرے بلانے کی جو آوازیں ہیں،
ان کے صدقے مجھے بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ جب میری دادی اماں یا میری والدہ جب بھی آذان مغرب سنتی تھیں تو یہ کلمات ادا کرتی تھی۔ میں حیران ہوتا تھا کہ میں نے کہا یہ مغرب کے وقت یہ کیوں ادا کرتی ہیں، کیونکہ بچپن میں جب ایک روٹین بن جائے نا، معمول بن جائے، تو جو بچہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات گھومتی رہتی ہوتی ہے کہ یہ جو میرے بڑے جو معمول ادا کر رہے ہیں تو یہ کس وجہ سے ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث شریف جب میں نے پڑھی تو میں نے کہا سبحان اللہ کہ دیکھو کہ یہ اس ٹائم جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے علم میں تھی، کیونکہ ان بڑوں نے ان کے دماغ میں ڈال دی تھی، اگرچہ وہ صرف ناظرہ خواں تھی، یعنی وہ انہوں نے کوئی درس نظامی کا کورس وغیرہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس ٹائم جو ہے نا کیا ہے کہ قرآن اور حدیث پر سب سے زیادہ جو ہے نا کیا ہے کہ عمل کیا جاتا تھا اور لوگوں میں ڈر بھی بہت زیادہ تھا۔ بہرحال تو اب بھی آپ بھی جتنے بھی ہیں، آپ جتنے بھی عزیز و قارب ہیں یا آپ جتنے بھی جو سن رہے ہیں، تو آپ کیا کیا کریں کہ جب اذان مغرب ہو جائے تو وہاں پر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ اس طریقے کی دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جی آگے میرے خیال میں ہم پڑھتے ہیں 71 سے ہیں۔ جی حضرت 670 سے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ ذرا۔ وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الآذان والإقامہ۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارے لیے ایک جو ہے نا کہ بہت بڑا ذریعہ ہے گناہ معاف کروانے کے لیے۔ وَعَنْ سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتان لا تردان او کلما تردان الدعاء عند النداء وعند البعث حين يلحم بعضهم بعضا وفي رواية وتحت المطر، رواه ابو داود الدارمی الا انه لم يذكر وتحت المطر۔ روایت حضرت سعد بن سعد سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی یا بہت کم رد کی جاتی ہیں، اذان کے وقت کی دعا اور جہاد کے وقت کی دعا۔ اب اذان کے وقت کی دعا ہو یا جہاد کے وقت کی دعا ہو، اب دیکھیں عند البعث، بعث کا معنی آتا ہے حرج، ٹھیک ہے نا، تو مطلب یہ کہ یہ جو ظاہر بات ہے جو جہاد ہے تو یہ بھی کسی آزمائش سے کم نہیں۔ جب جو ہے نا کیا ہے کہ بعض کو قتل کر رہے ہیں، یلحم بعضهم بعضا، اور ایک روایت میں ہے کہ بارش کے وقت کی دعا، یعنی بارش کے وقت کی دعا اور جو ہے نا جہاد کے وقت کی دعا اور آذان کے وقت کی دعا یہ جو ہے نا کیا ہے کہ رد نہیں ہوتی۔ تو لہذا آپ بھی جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ ان معاملات میں گناہ بخشوانے کا یہ بہت سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اچھا جی، روایت ہے عبداللہ ابن عمر قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان المؤذنین یفضلوننا، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قل کما یقول فاذا انتہیت فسل تعطی۔ کیا بنا کیا روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مؤذن جو ہیں وہ ہم سے بڑھ جائیں گے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے وہ کہتے ہیں نا تم بھی کہہ لیا کرو، جب فارغ ہو جاؤ تو مانگ لیا کرو دے دیے جاؤ گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں تم ویسے ہی کہو، اور جب تم ویسے ہی کہو گے اور تم جو ہے نا اس کے بعد پھر جو کیا کہتے ہیں اس کو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہی عطا فرما دے گا۔ آج 3 ہے میرے خیال میں، یہ حدیث بہت آسان ہے، آگے فصل بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، پھر آگے ہم پڑھیں گے آگے۔ جی اس کے بعد ہے جی بہار شریعت۔ جی کون ہے بہار شریعت؟ حضرت میں پڑھوں؟ جی آپ
جی حضرت، مسئلہ نمبر مثلاً ایک منٹ، یہ جو ہے نا یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، سوری ایک منٹ، یہ ہمارا مسئلہ میرے خیال میں وہ ختم ہو گیا تھا 60 ہو گئے تھے سر، 70 یہ پورا ہو گیا تھا، کمپلیٹ ہو گیا. ہاں یہ پورا ہو گیا تھا، استنجے کے متعلق بیان ہے. عمران بھائی ایک سوال تھا، جی جی وہ ایک کوشچن آیا ہوا تھا، ٹیسٹ تو کل جواب دیں گے انشاءاللہ. اس میں ہاں تھا ہاں کہ اگر مٹی کا برتن ناپاک مٹی سے بنے تو آگے ہے کہ اگر اس کو کمایا جائے، وہ پکایا جائے ہے نا لفظ، آنچ دیا جائے، آنچ سے پکایا جائے، آنچ سے. ہاں وہ کمایا جائے لفظ میں تھوڑا سا ہوتا لکھا ہوا تھا. اچھا اچھا، وہ پکایا، کمپوزنگ میں پھر غلطی ہو گئی مجھ سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں جی 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 حضرت، استنجے کے متعلق مسائل. مسئلہ نمبر 1، جب پاخانہ پیشاب کو جائے تو مستحب ہے کہ پاخانہ سے باہر یہ دعا پڑھ لیں: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر بایاں قدم پہلے داخل کرے اور نکلتے وقت پہلے داہنا پاؤں باہر نکالے اور نکل کر غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی. ما ینفعنی کہے. مسئلہ نمبر 2، اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا سر معنی یہ ہے ایک اور کہ دعا بھی تو ہے سر، الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن وعافانی. ہاں وہ بھی بہت ساری ہیں، یعنی نور النظام میں مختلف قسم کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی آپ دعا یاد کر سکتے آپ کر سکتے ہیں. شور ہے کافی. یہ جو ہے نا کیا ہے، خاص کر کے اپنے بھائی سے آتا ہے. جی آگے چلیے. ہاں جی جی. مسئلہ نمبر 2 ہے، پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت یا طہارت کرنے میں نہ قبلہ کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ ہو. اور یہ حکم عام ہے چاہے مکان کے اندر ہو یا میدان میں. اور اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پش کر کے بیٹھ گیا تو یاد آئے فوراً رخ بدل دے. اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت فرما دی جائے گی. حضرت مجھے اس پہ ایک سوال یاد آیا ذہن میں کہ جب ہم گئے ہوئے تھے عمرہ کے لیے، تو یہ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے نا مدینہ شریف میں، جی تو جی اس میں مجھے اچانک نا 3-4 دن گزرنے کے بعد نا میرا دھیان گیا کہ قبلہ رونا وہ رخ تھا، جی 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 کموڈ جو لگے ہوئے ہیں. تو مجھے پھر یہ ہوا کہ اس مسئلے کا حل پھر کیسے مطلب بندہ کرے. دیکھیں نا، اب ابھی اس معاملے میں آپ معذور ہیں. یہ جو بلڈنگ بنانے والے ہیں نا، بلڈنگ بنانے والے جو ہیں، یہ سارا گناہ ان پر جاتا ہے. کیونکہ اب صحیح. یہ سارا جو انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر آپ گئی ہوں گی کہ تقریباً جو خاص کر کے جو ہم پاکستانی ہیں ماشاء جی اللہ، یا انڈین ہیں، یا جو ہے نا کیا کہ جو یعنی ایشیا کے جو مسلمان ہیں، ہمارے یہاں ادب بہت زیادہ ہوتا ہے. کہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ادب کا بہت بڑا ایک لحاظ رکھتے ہیں، اور بہت ہی بڑی جو ہے نا ہم قرآن پاک کو بھی بڑی عزت دیتے ہیں. یا یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کو، یا خاص کر کے کعبۃ اللہ شریف میں ہم جاتے ہیں تو ہم ڈرتے جاتے ہیں، اور جو ہے نا بڑے باادب طریقے سے جاتے ہیں. تو صحیح. یہ جو ہے کہ یہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے. تو وہاں پر ماشاء آپ جو ہے نا کعبۃ اللہ شریف میں بھی جائیں گے تو آپ وہاں پر دیکھتے ہوں گے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کعبۃ اللہ شریف کی طرف پاؤں کر کے سو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مسجد حرام میں ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کا بھی ادب نہیں کر رہے ہوتے. تو ایک صحیح. مرتبہ میں 2009 کی بات ہے کہ جب میں مدینہ شریف میں گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سعادت نصیب فرمائی. تو جیسے میں وہاں پر پہنچا تو وہاں اردن کا ایک آدمی تھا جو مطلب یہ کہ معذور تھا، اس کی عمر 65 سال یا 70 سال آپ لگا لیں. صحیح. تو اب وہ قرآن پاک کو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اس سے تھوڑا دور تھا، جس میں قرآن پاک رکھتے ہیں نا وہ اس سے دور تھا، تو وہ وہاں سے پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا. جیسے اس نے اللہ. جو ہے نا کیا کہ پھینکنے کی کوشش کی وہاں پر دینا ڈالنے کے لیے، تو میں نے ہاتھ سے پکڑ لیا اس کو قرآن پاک، اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے چوما. کافی دیر چومنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ آگے کرنے لگے کہ یہ پاکستانی ہوگا.
کہ بھئی یہ جو قرآن پاک کا اتنا ادب کر رہا ہے یہ پاکستانی ہوگا. تو ہم خاص کر کے جو ایشیا کے جو مسلمان ہیں نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں ادب زیادہ ہوتا ہے، ان کے یہاں ادب نہیں ہوتا. اور وہ بس وہ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی ہوٹل بناؤ، واش روم کا جدھر بھی رخ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے، بس یہ کہتے ہیں کہ جتنا بناؤ. مجھے تو حیرت اس بات کی ہوئی کہ اتنے مقدس مطلب جو ہمارے ہیں ان پہ ان مطلب اس پہ یہ جو حالت ہے، تو پھر تو بہت افسوس ہو رہا تھا نا مدینہ منورہ کے. حضرت ٹھیک ہے، تو حضرت یہ آپ نے بولا کہ برے صغیر ہند و پاک جیسے ہے، تو اس میں بہت زیادہ ادب کا احترام رکھا جاتا ہے، ملحوظ رکھا جاتا ہے. یہ اس لیے حضرت ہوتا ہے کیونکہ بیک ٹو بیک آپ دیکھیں تو 3-4 صدیوں میں مجدد صرف ہند اور پاک میں ہی ہوئے ہیں. ہاں یہ بھی ہے نا، عرب میں تو ابھی کوئی مجدد 300-400 سال سے کوئی آیا ہی نہیں، تو وہ تو ایسے بھی وہاں کے لوگ اب دھیرے دھیرے خبیث ہوتے ہی رہ رہے ہیں. اصل میں وہ میں آپ کو ایک بات نہیں سنا سکتا. میرے والد اعلیٰ صاحب حضرت مجدد الفسانی جی حضرت، پھر صاحب عبدالعزیز مودودی سے دہلوی علیہ رحمہ، ایسے دیکھیں آپ 3-4 مجدد یہیں پہ آئے. ہاں جی ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اعزاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بڑا انعام ہے کہ وہ اصل میں یہ ہے نا کہ میرے بھائی وہاں پر ہوتے تھے، اب وہ والد صاحب بھی ہوتے تھے، اب تو ادھر ہی ہے پاکستان میں. لیکن اصل میں جو بات کہنے کی وہ یہ ہے کہ ایک عرب نے کم از کم جو ہے نا کیا ہے کہ 15 سے 20 ہزار ریال 15 سے 20 ہزار ریال جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے لے لیے. لینے کے بعد والد صاحب کے تو نہیں تھے، کسی اور کے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ اسے لینے کے لیے آیا تو اس نے کہا جی حضرت آپ نے مجھ سے 15 سے 20 ہزار ریال لے ہیں، کفیل جو ہوتے ہیں کہ آپ مجھے اقامہ وغیرہ جو ہے اس کو درست کر کے دیں. تو وہ کہنے لگا کہ یار پیسے اور لے آؤ، میرے پاس یہ پیسے ختم ہو گئے. انہوں نے کہا یار میرے پاس اور پیسے تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہے تو پھر ایسا ہی ہے کہ تم مسافر ہو جاؤ. اس شخص نے کافی دور سے نے کہا جی آپ جو ہے نا کیا مجھے، انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے پیسے دیے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی پھر میں آپ سے قیامت والے دن لوں گا. تو اب اس عرب کی کہانی، وہ عرب یہ کہہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے قیامت میں لے لینا، اگر تمہیں طاقت ہے نا، معاذ اللہ نے کفر نباشد کہہ رہا ہے کہ تم قیامت میں لے لینا، ٹھیک ہے نا. نے کہا جی معاذ اللہ، وہ اس طریقے کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بے ادبی کا تصور ان میں تو بہت زیادہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ معاف فرمائے. اور کافی لوگ ایسے ہیں کہ وہاں پر جا کر جو ہے نا جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہاں سے جو ہے نا یہاں پر آ کر توبہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں صحیح ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ادب نصیب فرمائے. بے شک سب سے بڑی بات ادب ہے. صحیح بات ہے. سر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگے ہونے سے کوئی مسئلہ ہے. جی سر وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف اگر ٹانگے کاٹنے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. آپ کی آواز مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی احمد بھائی، مجھے نا صحیح جی سمجھ سر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں نہیں کرنی چاہیے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ اگر بندہ جو ہے نا کیا ہے کہ اب میں الفاظ نہیں بول سکتا کیونکہ یہاں پر ہمارے کچھ اسلامی بہنیں بھی موجود ہیں. ہمارے اساتذہ جو ہے نا اس قسم کے بڑے سخت الفاظ بولا کرتے تھے. تو جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے نا تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا. ان کو جو ہے نا کیا ہے کہ اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے یہ جو ہے نا کیا ہے کہ دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو زیادہ تر جو ہے نا کیا ہے کہ ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کو اچھے طریقے سے سمجھائے. دلائل تو سارے موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے. آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں، سب چیز کو دیکھیں. لیکن یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ بندہ وہاں اس کی طرف منہ کرے یا جو ہے نا کیا ہے کہ پیٹھ کرے. تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. اور وہاں پر جو ہے نا کیونکہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو یہ پہلے اس کا نام اہل حجاز تھا. یہ ترکوں نے صرف اس وجہ سے چھوڑا کہ یہاں پر فساد ہوگا، اور وہ فساد نہیں چاہتے تھے. اگر وہ رہتے وہاں پر تو بڑا جو ہے نا کیا ہے کہ فساد ہو جاتا. اور جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اب ان کا معاہدہ وغیرہ تو پورے ہونے والے ہیں لیکن یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں سے جو ہے نا کیا ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کروا رہا ہے. حقیقت میں وہ دشمن ہیں، ان کو صرف پیسہ چاہیے. ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ چل رہا ہے. اب دیکھو کہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں سننے میں آیا ہے کہ بھائی اس کے آس پاس جو ہے کتنے نائٹ کلبس کھل گئے ہیں، کتنے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مندر وغیرہ جو ہے نا کیا ہے کہ کھل گئے ہیں، یا اس طریقے سے اور باتیں سننے میں آئی ہیں. میں نے دیکھے نہیں ہیں لیکن یہ سننے میں آئی ہیں.
تو مجھے یہ بتاؤ کہ ایک پاک مقدس جگہ جو ہے جہاں پر اس کا ابھی تصور نہیں کیا جاتا تھا. حضرت میرے دو حضرت بھائی ادھر ہی ہوتے ہیں، وہ احمد بھی فراز، بتا رہے ایک تھے. منٹ، احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ پڑھتا ہوں جب خالق کی کتاب، مصر یہودی لگتی ہے سعودی بے عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھے فراز جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب. تو وہی ان کا حال ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب والا ہے. بس جی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. اصل میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا فیض بہت ہے، بہت جو ہے نا کیا ہے کہ خاص کر کے انڈیا اور پاک و ہند میں اور بنگلہ دیش میں وغیرہ میں یہ اس شخص کا بڑا کمال ہے. لیکن یہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ہیں، حکمت اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پہ لاکھوں سلام. یہ سب ان کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا مجدد عطا فرمایا، ایسا فرمایا کہ ہم جو ہے نا ویسے اگر خدا نخواستہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ جیسے مجدد نہیں ہوتے. عابد بھائی آپ مائک میوٹ کر دیے، یہاں آواز آ رہی ہے. عابد بھائی آپ جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہا ہے طوفانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی 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 جی. تو یہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر وہ ان کی شخصیت نہ ہوتی تو شاید ہمارے ایمان کو بھیڑیے کھا چکے ہوتے. یہ ان کا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس شخصیت ہمیں عطا فرمائی. جی چلیں آگے چلیں. جی روشن میں کافی لیٹ ہو گئی ہے. جی جی حضرت. مسئلہ نمبر 3 ہے بچے کو مسئلہ نمبر 3. جی بچے کو پاخانہ پیشاب کرانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچے کا منہ قبلے کو ہو یا پھرانے والا گناہ گار ہوگا. قبلے کو یہ پھرانے والا گناہ گار ہوگا. صحیح. مطلب یہ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی ہو نا، چھوٹے بچے پر بھی ضروری ہے کہ جب وہ بندہ کرے تو اس کو بھی جو ہے نا باادب طریقے سے بٹھائے اور اس کو بھی سمجھاتا جائے، کیونکہ اگر بعض اوقات ایسے کر دیتے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا بٹھانے والا جو ہے نا وہ گناہ گار ہوگا. جی مسئلہ نمبر 4 ہے پاخانہ پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، یوں ہی ہوا کے رخ پیشاب کرنا ممنوع ہے. ہاں. اچھا سورج اور چاند کی طرف منہ کیسے ہوگا؟ مطلب جس پہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا کہ جو زمین ہے نا وہ بعض اوقات یوں ہے کہ آپ کسی ٹیلے پر کوئی آدمی ہے، بالکل ٹیلے پر صحیح آدمی ہے، ظاہر بات ہے اس کے سامنے چاند ہے، تو صحیح ظاہر بات ہے یوں بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا رخ تو اوپر ہوگا نا تھوڑا. ٹھیک ہے ہاں صحیح ہے. اس طریقے اور ہو سکتے ہیں نا، مطلب یہ صورتیں کافی بن سکتی ہیں. جی آگے چلیں. جی مسئلہ نمبر 5 ہے کنویں یا حوض یا چشمے کے کنارے یا پانی میں اگرچہ بہتا ہو یا گھاٹ پر یا پھلدار درخت کے نیچے یا اس کھیت میں جس میں زراعت موجود ہو یا سایہ میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں یا مسجد اور عیدگاہ کے پہلو میں قبرستان یا راستے میں جس جگہ مویشی بندھی ہوئی ہو، ان سب جگہوں میں پیشاب پاخانہ مکروہ ہے. ہاں اچھا یعنی جس جگہ وضو یا غسل کیا جاتا ہو وہاں پیشاب کرنا مکروہ ہے. اچھا حضرت آج کل یہ جو اٹیچ باتھ رومز بنے ہوئے ہیں تو اس میں بھی مطلب یہی ممانعت آئے گی نا، وضو یا غسل؟ دیکھیں نا جو شخص جو ہے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اٹیچ اگرچہ بنے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ وضو خانہ اور واش روم اور غسل خانہ جو ایک جگہ پر بنے ہوتے ہیں تو وہاں پر فرق کرنا چاہیے کہ جو وضو خانہ جو پاخانے کی جو جگہ ہے اس کو تھوڑا اوپر ہونا چاہیے، جی جی جو غسل خانے کی جگہ ہے وہ تھوڑی نیچے ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جتنے بھی حاجات ہے وہ وہاں ادا کرے، وہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اپنی پوری کرے. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ غسل خانے والی جگہ پر اگر وہ پیشاب پاخانہ کیا جاتا ہے تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بیماریاں بھی بہت پھیلتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رزق میں کمی کا سبب ہے. اور حضرت یادداشت پہ بھی اثر پڑتا ہے نا اس کا؟ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، بہت ہی زیادہ اثر پڑتا ہے. تو مطلب یہ نسیان ہے کی بیماری کہ ہوتا ہے نا ایسی حضرت، ہیں. جی بھولنے کی بیماری، نسیان کی بیماری. جی جی یہ بالکل 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 اس میں ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارے اساتذہ یا ہمارے جتنے بھی بڑے تھے نا وہ اس بات پر جو ہے نا کیا ہے کہ بڑی تنبیہ کرتے تھے، ہمیں بہت زیادہ تنبیہ کرتے تھے کہ خاص کر کے جو ہے نا کیا ہے کہ کسی طالب علم کو جو ہے نا جب اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہو تو وہ اس کو پیار سے سمجھاتے بھی تھے اور ویسے بھی سمجھاتے تھے جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھایا ہوا ہے. حسن بھائی صحیح. وہ نور نور کر کے بھی سمجھاتے تھے جس کو جو جی سمجھ جی میں آ نوروں جائے. نام. جی جی مسئلہ نمبر 6 ہے خود نیچے
खुद नीची जगह बैठना और पेशाब के धार धार ऊंची जगह करे ये ममनू है। हाँ किसी सख्त जमीन पर जिससे पेशाब के छींटे उड़कर आए पेशाब करना ममनू है। इस जगह ऐसी जगह को कुरेद कर नरम करे दे या गड़ा खोद कर पेशाब करे। जी मसला नंबर 8 है खड़े होकर या लेटकर या नंगे होकर पेशाब करना मकरूह है। नीज नंगे सर पाखाना पेशाब को जाना या अपने हमरा ऐसी चीज़ ले जाना जिस पर कोई दुआ या अल्लाह और रसूल या किसी बुजुर्ग का ना लिखा हो ममनू है। यूं ही कलाम करना मकरूह है। जी मसला 9 हजरत हजरत मैं ये मेरा एक बात है हजरत, मेरा सजेशन भी है कि जो ख्वातीन हजरात है इस ग्रुप में ये सब मसाइल हजरत वो ना पढ़े तो सही है, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होता है और इंटरनेट पे मैं जाता भी है, तो यही थोड़ा मैं सा सोच रहा था। क्योंकि हाँ असल कुछ में वो मुझे मुतासब पसंद लोग हाँ मुझे एक वो फिर शेर याद आया कि अब नाम एक का शेर है, अब खुदा शर्मदार शर्म मदार, कि भाई अल्लाह तबारक व तआला से शर्म रखो, मखलूक से ना रखो, यानी मसाइल समझाने में जो है ना क्या है कि इस बात का जो है ना क्या है कि वो किया जाए। तो बहरहाल इंशाल्लाह आगे आइंदा नौशर में आगे पढ़ना हो ना तो वो फिर आप किसी और किताब का जो है ना ठीक आप पढ़ लिया करें। ठीक ठीक है है ना? ठीक ठीक हाँ है हजरत सही है। फिर आगे कंटिन्यू करूं या वली 2 मसाइल दूसरे कोई पढ़े 9 और 10 तो फिर 10 तक मेरे ख्याल से आज हसन भाई सही आप पढ़े, हसन भाई आप पढ़े आगे। जी हजरत। मसला नंबर 9, जब तक बैठने के करीब न हो कपड़ा बदन से ना हटाए और ना हाजत से ज्यादा बदन खोले, फिर दोनों पाँव कुसादा करके बाएं पाँव पर जोर देकर बैठे और किसी मसला दीनी में गौर न करे कि ये बाइसे महरूमी है, और छींक या सलाम या अजान का जवाब जबान से न दे, और अगर छींके तो जबान से अल्हम्दुलिल्लाही न कहे, दिल में कह ले और बगैर ज़रूरत अपनी शर्मगाह की तरफ नज़र न करे और न उस नजासत को देखे जो उसके बदन से निकली है, और देर तक न बैठे कि उससे बवासीर का अंदेशा है, और पेशाब में न थूके न नाक साफ करे, न बिला ज़रूरत खखारे, न बार बार इधर उधर देखे, न बेकार बदन छुए, न आसमान की तरफ निगाह करे, बल्कि शर्म के साथ सर झुकाए रहे। जी माशाल्लाह ठीक है। चलो जी आगे 9वां 10वां मसला जी। जी अभी इसी में हजरत, इसी अब में ये चल रहा है, ये जब इसी में है। हाँ हजरत, फिर तो टाइम इसी में ज्यादा हो जाएगा हजरत। तो चले हम कोशिश करें हम ये पढ़ें तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है हजरत। जब फारिग हो जाए तो मर्द बाएं हाथ से अपने आला को जड़ की तरफ से सर की तरफ सोते के जो कतरे रुके हुए हैं निकल जाए, फिर ढेलों से साफ करके खड़ा हो जाए और सीधे खड़े होने से पहले बदन छुपा ले। जब कतरों का आना मौकूफ हो जाए तो किसी दूसरी जगह तहारत के लिए बैठे और पहले 3 बार दोनों हाथ धो ले, और तहारत खाना में ये दुआ पढ़ा करे, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतahहिरीन अल्लज़ीना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर दाहिने हाथ से पानी बहाए और बाएं हाथ से धोए और पानी का लोटा और नीचा रखे कि छींटे न पड़े, और पहले पेशाब का मकाम धोए, फिर पखाना का मकाम, और तहारत के वक्त पखाना का मकाम सांस का जोर नीचे को देकर ढीला रखे और खूब अच्छी तरह धोए कि धोने के बाद हाथ में बू बाकी न रह जाए। फिर किसी पाक कपड़े से पोंछ डाले, और अगर कपड़ा पास न हो तो बार बार हाथ से पोंछे कि बराए नाम तरी रह जाए, और अगर वसवसा का गलबा हो तो रुमाली पर पानी छिड़क ले। फिर उस जगह से बाहर आकर ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल माअ तहूरन वल इस्लाम नूरन व काइदन व दलीलन इलल्लाहि व इला जन्नातिन नईम।
اللہم حسن فرجی وطہر قلبی ومحص ذنوبی. ہو گیا حضرت محمد صاحب. 10 بھی پڑھ دوں؟ آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر صرف پانی ہی سے طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کرے. جی ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. ابھی میرے خیال میں ہمارے یہ باری ہے صرف بطرال کی. حضرت یہ جی یوزر کون ہے؟ گیسٹ یوزر ہیں جی. یہ جی یوزر کون ہے؟ یہ میسج بار بار کر رہے ہیں، نام یہ نہیں بتا رہے ہیں. ہے اپنے ہی ہے اپنے ہی اچھا ہیں اچھا، یہ. سوری. اوکے. رخ بدل کے آئے ہیں. میرے خیال مجھے تو سفیان صاحب لگتے ہیں. ان کا دوست مجھے ہے سر حضرت. علامہ یوسف نبہانی کا نام تو وہی لے سکتے، یہ سفیان بھائی، یا پھر ان سے کوئی ٹچ میں رہنے والے. جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا، پردہ ہے بس. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. رات کے ٹائم اس طرح ہو جاتے ہیں یوزر جی جی. چلیں آگے جی. زربان کون بنائے گا؟ جی نوشین بن، اگر آپ یہ پڑھتی ہیں تو یہ آپ کے لیے مناسب ہے. جی جی حضرت یہ پڑھ سکتی ہے. یہ صرف ہاں فقہی مسائل حضرت وہ نہ پڑھے، یا پھر احادیث ہاں جو نہیں ایسے نہیں گزرے تو بہتر ہے. ہاں ٹھیک ہوگی جی. جی حضرت دربان سے پڑھوں. ہاں جی. یہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ تو پڑھا تھا ہم نے. نہیں، وہ یہاں ہم سے نے پڑھا تھا. دراب. پڑھا تھا ہم نے. یہ پڑھا تھا دربان چلے پڑھا تھا. صحیح یاد آ رہا ہے اسے، لیکن میں ہاں پڑھ پڑھا لیتی تھا. ہوں پھر اگر پڑھا جی ہوگا. جی یہ درابن سے پڑھیے. جی درابن درابن سے. ہاں جی درابن کو داربن سے بنایا. فا کلمہ کو کسرہ دے کر داربن سے بنایا. ٹھیک ہے. فا کلمہ کو کسرہ دے کر واحد کے الف کو حذف کر کے عین کلمے کو فتح دے دیا. اس کے بعد الف علامت جمع تکسیر لائے، درابن ہو گیا. صحیح ہے حضرت، سمجھ آ گیا. داربن سے بنایا کہ فا کلمہ جو تھا اس کو ہم نے کسرہ دے دیا، اور پھر واحد کا جو اس کا الف تھا اس کو حذف کر کے عین کلمے کو فتح دے دیا، اور ہاں پھر جی. جو ہے اس کے الف جمع تکسیر لائے. درابن. حضرت جمع تکسیر لائے، جمع تکسیر کیا ہوتا ہے؟ جمع مکسر. اچھا مکسر کو ہی تکسیر بولتے ہیں، جیسے تثنیہ کو مثنیٰ بولتے ہیں نا، جمع کو مجموع بولتے ہیں. دروبن کو داربن سے بنایا. واحد کے الف کو حذف کر کے داربن ہاں سے بنایا. واحد کے الف کو ہاں. جو واحد کا واحد. الف کون سا ہے؟ داربن میں جو واحد کا الف ہے. ہاں پہلے اس کی بات کر رہا ہے. ہاں اس کو پھر پہلے تو اس کو فا کی بات کرنی چاہیے تھی نا، جیسے اوپر کر رہا ہے پہلے فا کلمے کو. نہیں دیکھیں نا ابھی یہ کیا ہے کہ اس آگے کو آگے دروبن دیکھیں، ہے نا. فا اور عین کلمہ دونوں کلموں کو دروبن دمہ ہے دے نا. دیا. تب دیکھیں نا کہ دروبن کو داربن سے بنایا ہے واحد کے الف کو آپ حذف کر کے فا اور صحیح. عین دونوں کلموں کو ضمہ دے دیا. اس کے ٹھیک ہے. بعد علامہ ہاں تکسیر واو ساکن لائے دروبن ہو گیا. ٹھیک ہے. اس ہاں کو دونوں کو اس نے کیا، اور اس کو پہلے الف کو. ٹھیک. جی. پھر داربتن کو داربن سے بنایا. تا متحرک ما قبل مفتوح، تا متحرک ما قبل مفتوح علامت تانیث کی طور پر آخر میں لائے. ٹھیک ہے. اور اعراب تا پر جاری کیا. ہاں تو داربتن ہو گیا. تا ٹھیک ہو گیا. متحرک. حضرت ٹھیک ہے اتنا صحیح. بس ٹھیک ہے اتنا صحیح. چل آگے چلتے ہیں. اچھا جی اب آگے ہے ہمارے ذوالفقار صاحب جو ہے نا، وہ ابھی میرے خیال میں ان کی آواز ہم نے بہت کم سنی ہے. حضرت ہاں اور میں اصل میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میں سن رہا ہوں لیکچر سارا اچھا سن رہا ہوں، لیکن میں ڈرائیو نہیں کر رہا ہوں. پہلے مفتی صاحب کے لیکچر میں نا السلام آپ علیکم ماشاءاللہ سر ذوالفقار فہرست بھائی. ہوتے تھے. وعلیکم السلام. لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان سے یہ وہ عربستان میں چلے گئے جب ہی جوائن کیے. ابھی واپس آ گیا ہوں دبئی میں. ہاں وہی عرب میں پہنچ گیا نا، اسی لیے. جی
जी जी نہیں میں مفتی صاحب جب ہوتے تھے تو آپ کی آواز ماشاءاللہ گونج رہی ہوتی تھی ذوالفقار بھائی. نہیں اصل میں وہ تو آپ کو معلوم ہے ٹریجڈی میں رہا ہوں 2 مہینے. ہاں ہاں چلیں تو ابھی انشاءاللہ آواز گونجے گی. بس آج پہلا دن تھا ڈیوٹی کا تو ابھی بھی میں مصروف ہوں. اللہ خیر. جی ہمارے لطیف نواز صاحب بالکل خاموش بیٹھے ہیں. اب ہم ان کی طرف جائیں گے. یہ پڑھیں مضارع کو جزم و رفع کا جواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مضارع کو جزم و رفع کا جواز. سوال: فعل مضارع کو رفع اور جزم کا جواز کی صورت میں ہے. جواب: جب دوسرا فعل مضارع ہو اور پہلا فعل مضارع نہ ہو تو فعل مضارع کو جزم اور رفع دینا دونوں طرح جائز ہے. مثلا اذ ما کتبت اکتب، جو تو لکھے گا میں بھی لکھوں گا. تو اب اس صورت میں فعل مضارع کو جزم دینا بھی جائز ہے، رفع دینا بھی جائز ہے، کیونکہ دوسرا فعل مضارع نہیں ہے. جی. مطلب سوال: حضرت پہلا فعل مضارع نہ ہو نا، پہلا فعل مضارع نہ ہو. دیکھیں دیکھو اذ ما کتبت، اب دیکھو یہ پہلا فعل مضارع نہیں ہے اور دوسرا فعل مضارع ہے. تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ یعنی یوں کہو کہ شرط اگر فعل مضارع نہ ہو اور جزا فعل مضارع ہو تو پھر فعل مضارع کو جزم دینا اور جو ہے رفع دینا دونوں جائز ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی بالکل آ گئی حضرت. یہ لطیف نواز صاحب آگے چلیے. اسماء جازمہ کی تقسیم کیا ہے؟ جواب: اسماء جازمہ 4 طرح کے ہیں. 1 من اور ایو ہاں ذوی العقول کے لیے. ہاں نمبر 2 ما اور ازما غیر ذوی العقول کے لیے. نمبر 3 متا اور مہما زما کے لیے. ہاں جی. اور نمبر 4 ہاں چار نمبر 4 اینما انا اور حیثما کے لیے. یہ مکان کے لیے. مکان کے لیے. حیثما مکان کے لیے. اچھا بات سنیں، ان کو گنو کتنے بنتے ہیں؟ من اور آئی 2 ما ازما 4 بتا مہما 6 اور 7 3 8 9. 9. ہاں یہ 9 ہونے والے حضرت. جی 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 نیچے بھی 9 لکھا ہو ہوا رہے ہے، ٹوٹل. نیچے بھی لکھا ہوا ہے. جی کیا بولنا چاہتے ہیں آپ؟ 9 بن گئے بول رہے ہو. 9 ہے، نیچے بھی لکھا ہوا ہے بول رہے ہیں. جی حسن رضا بھائی. حضرت میں بول رہا جو ہم لوگ وہاں کاؤنٹ کر رہے تھے یہ نیچے تو لکھا ہوا ہے ما ازما متا. وہ تو ہے لکھا ہوا ہے. جی جی حضرت آپ کی بات صحیح ہے. 9 لکھے ہوئے. یہ اسماء شرطیہ ہیں. جب آپ کو پتہ ہے یہ اسماء عاملہ کی پہلی قسم ہے اسماء شرطیہ. جی جی حضرت. ہاں آگے چلیے. جی لطیف نواز صاحب آگے چلیے. ایک سیکنڈ پیج صفحہ وہ ہو گیا. ہاں اسماء ناصبہ. اسماء ناصبہ سیمائی عوامل کی 8ویں قسم کن اسماء کے متعلق ہے؟ جواب: سیمائی عوامل کی 8ویں قسم ان اسماء کے بارے میں ہے جو اسم کو نکرہ اور تمیز ہونے کی بنا پر نسب دیتے ہیں. اس میں نکرہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں نکرہ سے مراد وہ اسم ہے جو غیر متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. تمیز سے کیا مراد ہے؟ تمیز کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنے کے ہیں اور ایسا کرنے سے ابہام رفع ہو جائے گا، یعنی دور ہو جائے گا. اس میں نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دینے والے اسماء کتنے ہیں؟ جواب: اس میں نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دینے والے اسماء 4 ہیں. ہاں جی آگے. اس میں ناصب اشرن. اس میں سوال: اس میں نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دینے والے اسماء میں سے پہلا اسم کون سا ہے؟ دوسرا پیج پلٹائیں گے. اس کے بعد نہیں دکھ رہا میرے کو.
जवाब, इसमें नकीरा को तमीज़ होने की बिना पर नसब देने वाले अस्मा में से पहला इस्म अशरुन, इशरून ता तिस्ऊन है, यानी दहाइयाँ। हाँ जी। ये सवाल, ये कब अमल करता है? जवाब, जब उनको अहदुन इस्नान ता तिस्ऊन को मज़कूरा दहाइयों के साथ तरकीब दी जाए, यानी मज़कूरा साबिक़ दहाइयों के साथ इन इकाइयों को जोड़ा जाए, तब ये अमल करते हैं। सवाल, वाहिदुन और इस्नानी को अशरुन के साथ तरकीब देने का क्या तरीका है? जवाब, वाहिद और इस्नानी ये दोनों तज़कीर व तानीस में मुमय्यज़ महदूद के मुताबिक होते हैं। मुमय्यज़ अगर मुज़क्कर हो तो लफ्ज़ अहदुन और इस्नान को अशरुन के साथ तरकीब देने का तरीका ये है कि थोड़ा सा ऊपर करेंगे। दोनों को मुज़क्कर लाया जाए, यानी बी तज़कीर अल जज़ईन, मसलन अहद अशरा रजूलन 11 आदमी और इस्ना अशरा रजूलन 12 आदमी। अगर मुमय्यज़ मोनस हो तो दोनों जुज़ मोनस लाना ज़रूरी है, यानी बितानीस अल जुज़ऐन, मसलन इहदा अशरता इमरातन 11 औरतें और इसनता अशरता इमरातन 12 औरतें। अहदा में अलिफ तानीस, इहदा में अलिफ तानीस की अलामत है, इहदा में अलिफ तानीस की अलामत है और इसनता में ता। बस ठीक है जी, काफी हो गया जहाँ तक। इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे जी। जी अब हमें सवाल है, मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, देख नहीं रहा। ये आप फरमा रहे नहीं, ये तो वही है अस्माए शर्तिया, और जो अस्माए शर्तिया हैं तो ये तो फिर मदारे को जज़म देते हैं। हाँ, मुदारे को जज़म देते हैं, लेकिन ये कि कब जज़म देते हैं और कब वो जज़म देना उनका वाजिब है और कब वो जज़म देते हैं जायज़ तरीके से। मतलब ये कि कब जज़म देना जायज़ है और कब जज़म देना वाजिब है, वो असल में ये कायदा बता रहे हैं ना। ये देखें, ये बता रहे हैं, लेकिन ये तो अस्माए नासबा पढ़ रहे हैं ना कि भाई अस्माए नासबा। ये अस्माए नासबा है, ये और चीज़ है। अच्छा, ये यानी ये इस्म को नस्ब देते हैं, इस्म को नस्ब देते हैं। ठीक है, ठीक है। नाम से ही क्लियर है हजरत, अस्माए नासिबा इस्म को नस्ब देते, नाम से ही क्लियर है। इस्म को नस्ब देते हैं और फेल मदारे को जज़म देते हैं। हाँ जी जी, सही, ठीक हो गया जी। जी। अब हमारा एक और, अब हमारा कौन थे? फैज़ुल अदब जी। फैज़ुल अदब वाले भाई हमें नजर नहीं आते, रिजवान भाई नजर नहीं आते। उनका मैसेज आया था, फिर डिलीट कर दिया मैंने, परसा का। तो अब ये जिसको 75% तरकीब समझ में आ गई है वो जरा हाथ ऊपर करें जरा। 75% तरकीब जिसको समझ में आ गई है, एक हसन रजा भाई की तरफ से हाथ नहीं उठाया गया, मतलब ये कि उनको समझ में नहीं आई। हजरत सबका तो नहीं हजरत, फिल गुरफती में मैं अभी भी प्रॉब्लम में हूँ, वहाँ पे फंसा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ 75%, इसका मतलब क्या है कि तो ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जनरली आ रहा है, लेकिन बस हाँ उसमें थोड़ा सा बस भाई देखे ना 25% की तो मैं नफी कर रहा हूँ ना। 75% का मतलब क्या है कि भाई 25% नफी है जी। लतीफ नवाज साहब, आप 50% या 75%? 50% में मतलब 50-50, आधा गुरफे के अंदर आधा गुरफे के बाहर। नशीन मैन जी, नशीन मैन 50% या 30%? हजरत मैं बीच में खड़ी हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि 70 तक आ जाऊंगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा। जी अहमद भाई।
अहमद भाई सुन रहे हैं हमें? नहीं सर सुन रहा हूँ, तकरीबन 20% समझ में आ गई। हाँ हाँ, मुझे भी ये अंदाजा था जी। कोई बात नहीं, खैर है, हाँ। कोई बात नहीं, ताकि जो मुझे एहसास ये पता होगा ना जी। हमारी दूसरी बहनें एक दो हैं, वो पता नहीं वो वही दफर के नाम से आती हैं जी। मेरी बहन, आपको कुछ तरकीब समझ में आ रही है? चलें आगे चलते हैं। जी सर आती हैं समझ। चलो चलो आगे चलते हैं इंशाल्लाह जना। अब हम ये तो हमने कर लिया था ना, अब हमारे आगे है ज़ैदुन ज़राबा जी। ये अब हमारी तरकीब शुरू हो गई, ज़ैदुन ज़राबा। तरकीब आज उस दिन मेरे जहन में सवाल आया था कि जैसे हम सिंपल वे में करते थे, जैसे अब ये तरकीब है ज़ैदुन दरबा, तो जी जी जैसे हम सिंपल ये करते हैं कि फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी तीनों को मिला के हमने जुमला फ़ेलिया बना दिया या जुमला इस्मिया बनता है, तो उस तरह से। तो ये जो हम डिटेल में इतनी तरकीब को कर रहे थे, तो ये लाजमी है ना? क्या मतलब? मतलब जैसे अगर हम इसे कहें दरबा ज़ैदुन, ठीक है, तो नहीं नहीं, दरबा असल में देखें ना, ये ज़ैदुन ज़राबा, ये जो जुमला है ना ज़ैदुन ज़राबा, इसका जी और मफहूम बनेगा, जो ज़राबा ज़ैदुन है इसका और मफहूम बनेगा, उसका और मफहूम बनेगा जी हजरत। ये जो होगा जुमला इस्मिया खबरिया होगा और हाँ। वो जुमला फेलिया खबरिया होगा। अभी भी हजरत मैं एक इसका सब लोग सोच रहे हैं कि हम लोग आखिर तरकीब क्यों कर रहे हैं, तो हजरत मैंने इसको बहुत डीप डाउन देखा, सुफियान भाई से भी डिस्कशन किया और मैंने उसको देखा। नहुल कबीर एक किताब है उसमें, तो उसमें वो बता रहे हैं कि हमको तरकीब इसलिए कर रहे हैं हम कि पता करें कि जो हम लोग देख रहे हैं ये तो मुस्नद है या मुस्नद इलैह है। अगर हमको मुस्नद और मुस्नद इलैह पता चल गया तो हम जुमला को पता करेंगे कि वो जुमला ये खबरिया है या जुमला इसाइया है। अगर जुमला खबरिया है तो फिर हम आगे उसको देखेंगे कि वो जुमला इस्मिया है और जुमला फेलिया है। अगर जुमला इस्मिया है तो देखेंगे कि वो मुब्तदा और खबर से मिलकर बन रहा है ना, और जुमला फेलिया है तो फेल और फाइल से मिलकर बन रहा है। तो इतना फर्दर उसमें हजरत था, तो वहां से बहुत सारा चीज हमको समझ में आया हजरत। और हजरत मैंने एक ग्रुप में आपको सवाल भी डाला था हजरत कि क्या फेल जमा हो सकता है या फिर तस्निया हो सकता है, तो आपने हजरत कुछ उसका जवाब नहीं दिया। क्या हो सकता है? मेरा भी सवाल हो सकता है ना, जैसे फाइल आनी हो गया, फाइल ऊना हो गया। नहीं नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपने क्या कहा हसन भाई? हजरत मैं बोल रहा हूँ कि जो फेल होते हैं, फेल जो काम होते हैं काम, तो वो हजरत जमा और तस्निया हो सकते क्या फेल? नहीं, वो तो नहीं हो सकते ना। अलबत्ता जो है ना क्या है कि वो जो हमने देखो दाराबा माने मारा, तो मारा तो वो एक ही है। उसके बाद दाराबा माने मारा, देखो ये भी यहाँ पर मारा एक ही है। उन दोनों ने ये तो हम सिर्फ उनका उनका जो है ना वो जमात जिक्र कर रहे हैं। यानी फेल तो वाहिद होता है, फेल तस्निया जमा नहीं होता। जी जी हजरत, तो वही तो। और तस्निया और जमा ये तो अलामत इसम में से है ना, काम तो एक ही रहेगा दरब हमारा, लेकिन इसको करने वाले मुख्तलिफ और एक से ज्यादा लोग आ सकते हैं। एक भी आ सकते हैं और दो भी आ सकते हैं और हजार भी आ सकते हैं। हाँ। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये मैं ज़ैदुन ज़राबा और उसकी ज़राबा ज़ैदुन की वजाहत कर दूँ, उसकी मिसाल में आपको ले चलता हूँ। देखो कुरान पाक के शुरू में आया है अल्हम्दुलिल्लाह, या कुरान पाक को आप जो है एक जगह रखें, दूसरी जगह किसी भी किताब को उठाएं तो उसमें आता है अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, क्योंकि ना हम जब ये जो भी किताब पढ़ते हैं ना अरबी की, उसमें जो हमारा जो खुतबा होता है ना, उस खुतबे में बहुत ज़्यादा बहस की जाती है, सबसे ज़्यादा बहस की जाती है। मतलब ये कि उसमें एक एक लफ्ज़ ये मातिन ने ये क्यों लाया, वो क्यों नहीं लाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पर ये एतराज़ पैदा होता है कि भाई मातिन ने या कुरान या जो लिखने वाला जो है, जो मुसन्निफ़ है, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। एतराज़ ये हुआ कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह की बजाय कहता हमिदुल्लाह, कि मैं अल्लाह की हम्द का, मैंने अल्लाह की हम्द की, या यूँ कहता अहमदुल्लाह कि मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ। देखो यहाँ पर भी तो हम तो साबित हो रही है ना, कि नहीं साबित हो रही? तो कहना कि ये अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा, तो उसका जवाब देते हैं कि भाई ये जो जुमला फेलिया है ना, ये जुमला फेलिया जो है ये सिर्फ जो है तजद्दुद पर दलालत करता है, या यूँ कहो कि हुदूस पर दलालत करता है। और हुदूस का माना क्या होता है? हुदूस का माना ये होता है कि ये यानी एक काम कर दिया अब ख़त्म हो गया,
بالفرض دیکھو کہ بھائی میں نے آپ کو کل پڑھایا، تو جو میں نے کل پڑھایا وہ کام ختم ہو گیا نا وہاں پر. ابھی جو میں نے آپ کو آج میں نے پڑھایا، تو جب میں یہ کلاس ختم کروں گا تو یہ پڑھانا ختم ہو جائے گا نا. تو وہ احمد اللہ، جب اس نے کہا احمد اللہ یا حمد اللہ، ٹھیک ہے نا، یا حمد اللہ، حمد اللہ جو ہے اس کا معنی کیا، حمد اللہ کا معنی کیا بنے گا، حمد اللہ کا معنی بنے گا میں نے اللہ کی حمد کی. مطلب یہ کہ اس ٹائم حمد کی، اب نہیں کر رہا. سمجھ میں آئی بات؟ یا احمد اللہ کا معنی کیا ہے کہ میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں، ابھی کر رہا ہوں، مستقبل میں نہیں ہو رہی، یا جو ہے نا کیا ہے کہ ماضی میں نہیں ہو رہی. تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ جو جملہ اسمیہ ہے نا، یہ جملہ اسمیہ جو ہے نا یہ دوام تجدد پر دلالت کرتا ہے. دوام تجدد کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ ماضی میں بھی حمد چل رہی ہے، حال میں بھی چل رہی ہے، مستقبل میں بھی چل رہی ہے. اس وجہ سے مجھے جو جو لکھا جاتا ہے الحمد لکھا جاتا ہے، اس وجہ سے لکھا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس وجہ سے الحمدللہ لکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو حمد ہے نا یہ ماضی میں، یہ دوام تجدد پر دلالت کرتا ہے. یعنی دوام کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، تجدد کا معنی ہوتا ہے نیا پیدا ہونا. یعنی جو پیدا ہونا جو ہے نا یہ ہمیشہ ہے. جب انسان حمد کرتا ہے ایک مرتبہ تو دوسری مرتبہ بھی حمد پائی گئی، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، چھٹی مرتبہ، یہاں تک کہ قیامت تک یہ جو الحمدللہ جو ہے یہ جو ہے نا یہ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ یہ قیامت تک پر حمد پر دلالت کر رہا ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا قیامت تک جو ہے نا اللہ کی حمد کر رہا ہے. اور جب کہتا ہے نا حمد اللہ کہ میں نے اللہ کی حمد کی، اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں کی، اب نہیں کر رہا. جی لطیف اللہ صاحب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ الحمدللہ اور حمد، یہ جملہ اس میں جملہ فعلیہ میں فرق. الحمدللہ اللہ کا شکر، سمجھ میں آ گیا. جی نوشین بین جواب بھی الحمدللہ دے رہے تھے تم. جی الحمدللہ کی سمجھ میں آیا، الحمدللہ دے رہے جواب. ہاں تو اب دیکھو کہ اگر ہوتا ضرب زید، تو ضرب زید کا مطلب ہے زید نے مارا، بس بات ختم ہو گئی یہاں تک. جب کہا نا زید ضرب، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اس میں جو ضرب ہے نا یہ دوام تجدد پر دلالت کر رہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو یہ دوام تجدد پر مارتا رہتا ہے، دوام تجدد پر دلالت کر رہی ہے، ہمیشہ کی پر دلالت کر رہی ہے. وہ جملہ ضرب زید جملہ فعلیہ بنے گا، یہ بنے گا ضرب زید ضرب، یہ جملہ اسمیہ بنے گا. اور وہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ فعل ہوگا، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ اسم ہوگا پہلے. اب زید بن گیا مبتدا، ضرب بن گیا جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی خبر، جملہ فعلیہ ہو کر خبر. حضرت آپ مت بتائیں، ترکیب کرنے دیں. جی آپ بتائیے، مت ترکیب کرنے دیں، جو نہیں سمجھے ان کو کم سے کم سمجھ میں آ جائے گا. اس کا آسان تو ہے یہ. اب ذرا سنیے، ذرا ترکیب ذرا، یہ نہایت آسان ترکیبیں سب کو آتی ہے، تو اس لیے میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، لیکن یہ کہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا. زید مفرد منصرف صحیح، اس کے تین اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا. ضربہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے سے پہلے معرفہ آ جائے تو وہ مبتدا بنتا ہے. جی لکھا تھا آپ نے؟ جی حضرت. جی حضرت یہ میں نے بتایا تھا. جی حضرت آپ نے بتایا تھا حضرت سیٹرڈے والی کلاس میں. جی لطیف نواز صاحب آپ نے بھی لکھا تھا. نہیں سمے ہے نا باہر تھا. ہاں تو یہ قاعدہ ہے، یہ جو ہے نا آپ سید سفیان صاحب، یہ آپ لطیف نواز صاحب جو ہے نا کیا ہے کہ میسج کر دیجئے گا، یہ جو قاعدہ میں نے بتایا تھا نکرہ کا اور معرفے کا. ٹھیک ہے جی. تو اب سنو ذرا، اب زید بن گیا مفرد منصرف صحیح، اس کے تین اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا. اچھا ہمارے ذوالفقار بھائی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے ان کو تھوڑی بہت؟ مطلب یہ کہ اس طرح زیادہ نہ تو کچھ نہ کچھ. بھائی سن رہے ہیں ہمارے؟ نہیں سن رہے شاید. چلیں وہ شاید ہاں چلیں آگے چلتے ہیں. جی سر میں سن رہا ہوں الحمدللہ. اب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں چلو اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر فرمائے. ضربہ صیغہ واحد مذکر، یہ سفیان بھائی آپ کریں. حضرت ایک سیکنڈ کھانسی آ رہی، معافی کر سکتے ہیں.
कौन सा हजरत ये सबक नंबर क्या है? ये सबक नंबर 14 खमरिया तरकीब फेल और फाइल। अच्छा तरकीब फेल और फाइल। ज़रबा ज़ैदुन ज़ैदुन ज़रबा ज़ैदुन ज़रबा ज़ैदुन मुफरद मुनसरिफ सही, इसके तीनों एराब लफ्जी रफा जम्मा के साथ, फतह नसब के साथ, जर कसरा के साथ। नसब फतह के साथ होती है। सॉरी नसब अच्छा एक मिनट, हमारे भाई की जन से प्रॉब्लम है तो मैं कर देता हूँ जी। आप जो है हसन रजा भाई आप कीजिए जी हजरत। जैदुन दाराबा, जैद मुफरद मुनसरिफ सही, इसके तीनों इराफ लफ्जी रफा दम्मा के साथ, नसब फतह के साथ, जर कसरा के साथ, मरफू महल्लन मुब्तदा। दरबा फेले ये महल्लन नहीं बनेगा, ये तो ये मरफू लफ्जन, सॉरी हजरत मोहरब है, मरफू लफ्जन मुब्तदा। दरबा फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब, फेले माजी मालूम अज़ मुबनियाते असलिया। मेरी सुनो तो सही हजरत, एक मिनट जी जी हजरत। हाँ एक मिनट खामोश। अच्छा दराबा की तरकीब मैं करता हूँ, आपको फिर समझ में आ जाएगी जी। दराबा सीगा हजरत मैं करता हूँ, आप इसमें थोड़ा चक्कर है, इसमें थोड़ा चक्कर है इसलिए हजरत एक बार विल ट्राई हजरत। दरबा फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, अज मबनियाते असलिया मबनी बर फतह। हजरत इतना ही तो था। नहीं नहीं है ना, इतना नहीं है। अपने खबर से मिलके जुमला। एक मिनट ठीक है हजरत करें आप। एक मिनट। ज़रबा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, फेल मादी मालूम अज मबनियाते असलिया मबनी बर फतह। इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मरफू महल्लन फ़ाइल बराए फेल, फेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर खबर बराए मुब्तदा। अब समझ में आई बात हसन रजा भाई? जी हजरत, हुआ ज़मीर आपने बढ़ा दिया बस, ठीक है। हाँ उसको देखेंगे हजरत। ठीक है हजरत इसको थोड़ा रिपीट करें। दरबा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब माजी अज मबनी असलिया फेल माजी मालूम अज मबनियात असलिया मबनी बर फतह। मबनी बर फतह। हाँ इसमें हुआ ज़मीर जी, लेकिन आप दरबा का बा पर फतह आ रहा है। हाँ हुआ जी, हुआ ज़मीर मरफू महल्लन। हजरत आवाज जो है वो क्लियर नहीं है। हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल। ठीक है, हाँ सही है। मरफू महल्लन ठीक है। फाइल बराए फेल, ठीक है। और फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर खबर बराए मुब्तदा, यानी जुमला फेलिया खबरिया होकर मरफू महल्लन खबर बराए मुब्तदा। मरफू महल्लन बनकर खबर मुब्तदा। मरफू खबर बराए मुब्तदा, सही है। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अच्छा यहाँ पर अब जो मैंने जो है ना वो सुबह को मैं थोड़ा अपसेट हो गया कि वो इस तरह के जो है ना कि ये जो तरकीब है ना, इस तरकीब में अभी ये जो ख़ास करके जो खुलासतुन नहव है, खुलासतुन नहव में थोड़े जो मसाइल है ना, वो जो फारसी की किताबें हैं, नमीर की किताबें हैं या अरबी की किताबें, उनमें तजाद आ रहा है, काफ़ी तजाद। खुलासतुन नहव जो है ना क्या है कि ये तजाद आ रहा है काफ़ी। मेरी अतीक भाई से ये बात चल रही थी, तो जो तरकीब जो मैंने कल पढ़ाई थी आपको, ये क्या कहते हैं इनको, सुफियान भाई, जो उस बारे में मैंने मशवरा लेना चाहा। मैंने कहा चलो मैं अतीक भाई से थोड़ा मशवरा लेता हूँ। तो मैंने जब मशवरा लेना चाहा तो उन्होंने कुछ जब और मशवरा दिया, और खुलासतुन नहव में जिस किताब का हवाला दिया गया था उस सफ़े पे उसका कोई नामो निशान तक नहीं, और जो वो बात कह रहा था वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं। क्योंकि मैं आपको जो है ना वो उस चीज़ को मैं वादे तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि वादे तब करूँगी जब आपको उस चीज़ की समझ हो। तो बहरहाल वो जब दोनों चीज़ भेजी तो मैंने दोबारा उसमें
صفات وغیرہ نکال کر ہر چیز میں نے اس کو بھیج دی ہے. تو بہرحال یہ جو کیا کرتے ہیں زید کو فائل بناتے ہیں. اگر آپ زید کو فائل بنائیں یہاں پر بالفرض زید کو آپ یہاں پر فائل بنائیں، ہم نے مان لیا زید، اب زید فائل ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ جو زید کو آپ نے فعل سے پہلے ذکر کیا ہے، تو زید کو فعل سے پہلے ذکر کرنا یہ جو ہے نا کہ کبھی بنتا نہیں ہے، بالکل نہیں بنتا. اگر تو ہم مان لیں ٹھیک ہے جی ہم زید کو یہاں پر فائل بنا رہے ہیں آپ، تو پھر تو یہ نحوی قاعدے کے خلاف ہو جائے گا. اور نحوی قاعدے کے خلاف تب جایا جاتا ہے کہ جب اس کی کوئی وجہ ہو، اور جہاں پر جو کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کے جو ہے نا کیا ہے کہ نحوی قاعدے کے خلاف جب انسان جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان قانون کو فالو نہیں کرتا تو وہ کہاں جاتا ہے؟ سیدھا جنت میں. بیڑا گرک ہوتا ہے حضرت، اس کا بیڑا گرک ہو جائے گا، گرم آگ کی طرف جائے گا حضرت، گرم آگ کی طرف. ہاں تو میں نے عتیق بھائی سے میں نے مؤدبانہ گزارش کی، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ ہم یہ میں نہیں کہتا کہ معاذ اللہ ہم نے اتنا پڑھا، ہم نے یہ پڑھا وہ پڑھا. میں نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، لیکن یہ کہ آپ اس کے بعد کچھ حوالہ جات پیش کیجیے. جب انہوں نے کہا جی خلاصۃ النحو میں یہ لکھا ہوا ہے، میں نے کہا خلاصۃ النحو میرے لیے قابل اعتماد نہیں، میں خلاصۃ النحو کو نہیں مانتا. ہاں آپ حضرت میں کتاب بھیجا تھا وہ دیکھیے فارسی کی، شرح امام جلال الدین سیوطی، شرح امام جلال الدین سیوطی، اس میں بہت اچھی طریقے سے کرے ہوئے ہیں. وہ ایک چیک کرنا. اصل میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ بھئی بات یہ ہوتی ہے کہ اچھا یہ میری ابن کے یہ طریقہ آپ کو سمجھا دیا. اب اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ مزید میں آپ کو جو ہے نا وہ وائس میسج ڈال دوں گا. اب میرے خیال میں میری کلاس کا اور بھی ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ دوسرے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ انتظار میں ہوں گے. یہاں پر ہم کلاس کو مائنڈ اپ کرتے ہیں، کلاس ہماری لمبی ہو گئی ہے آج، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. ابھی میں